بھی اپنے احساس کا اظہار کیا ہے، یہ ایک تعلق کا کرنٹ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کرنٹ زندگی ہے، یہ کرنٹ ایمان کا، محبت کا، عقیدت کا کرنٹ، یہ علامت ہے زندگی کی۔ اور اسی ایمان کو جو اللہ پر ہے، اسی محبت کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اور یقین کیجئے آپ لوگ آج ان بچوں کے لیے بیٹھے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو اتنا نیک بنائے، اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے ایمان اور ان کی صحت کی حفاظت رکھے۔ یہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کل آپ کے لیے بھی بیٹھیں گے۔ آج اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو کل یہ انشاءاللہ آپ سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ تعلق ایک بن جائے گا، رشتہ ایک ہوگا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ لہذا ان سانسوں کو چلتے رہنا چاہیے، ان سانسوں کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور میں ان سب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے اور ہمارا رویہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال، حسن و جمال، ان کا مقام انسانوں کے اندر، انبیاء کے اندر، اور جس کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، امام الانبیاء کانفرنس، اس کا تذکرہ ہم نے نعتوں میں سنا، اس کا تذکرہ ہم نے گفتگوؤں میں سنا، اور استاد محترم مولانا بشیر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پریکٹیکل ماحول کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ غذا موجود ہے، وہ محبت، وہ کرنٹ، وہ توانائی موجود ہے۔ اب تھوڑا پریکٹیکل کام کے بارے میں ہم سوچنا شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی مبارک کتنی تھی؟ بچوں سے تو ہم نے سوال کیے نا، تھوڑا سا بڑے بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ میں آپ سے باتیں کروں گا، تقریر نہیں کروں گا۔ کتنی زندگی تھی؟ 63 اور 63 سال۔ نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ 23 سال۔ مکے کی زندگی کتنی تھی؟ مکے کی کل زندگی کتنی تھی؟ 53 سال۔ ٹھیک ہے، ذرا تقسیم کرتے چلے رہے ماشاءاللہ۔ نبوت کی کل زندگی کتنی تھی؟ 23 سال۔ کتنی عمر میں نبوت ملی؟ مکے کے اندر 40 سال کی زندگی بغیر نبوت کے، اور اس کے بعد 13 سال کی زندگی نبوت کے ساتھ 53 سال ہو گئے، اور 10 سال کی زندگی مدینہ طیبہ میں وہ نبوت کے اعلیٰ اقدار اور پوری ایک جو نظام تھا اس کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ کل زندگی ہے 63 سال، جس میں سے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اگر کوئی حساب میں ماہر ہے تو بتائے کہ 63 اور 40 کی کیا نسبت ہے؟ 40 سال 63 سال کا کتنے فیصد بنتا ہے؟ کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، یہ بھی 63% بنتا ہے۔ 63% زندگی 63 سال میں سے 63% جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زندگی کے اندر کون سا وہ پیغام تھا، کون سی چیز تھی کہ جب نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہوتی تھی، نہ نماز کے احکامات تھے، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ جہاد کی داستانیں تھیں، نہ کوئی اوامر و نواہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63% زندگی، اس کی کیا خوبی تھی؟ آج اگر ہم اسی کا تھوڑا تذکرہ کریں، باقی چیزیں تو سب لوگ ہم کرتے ہیں، آج ذرا اس کا تذکرہ کر لیں، تھوڑا سا وقت ہے، اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ انسان نہیں جانتا تھا
کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرے اور اپنے رب کو راضی کس طرح کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ طریقہ بتا دیں۔ انبیاء نے طریقہ بتا دیا جس کا تذکرہ مولانا صاحب نے پہلے کیا۔ انسان کو زندگی جیسی بڑی نعمت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے زندگی، زندہ ہونا۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ اس زندگی کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی ہوش و حواس ہے، یعنی اس کا عقل و شعور ہے زندگی کے بعد۔ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو زندہ آنے کے باوجود عقل و شعور نہیں رکھتے، ان کے لیے دین بھی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے اسلام بھی کوئی چیز نہیں، بلکہ اسلامی احکامات ان سے ساقط ہو جاتے ہیں جن کو عقل و شعور نہیں ہوتا۔ تو عقل و شعور دیا، اور عقل و شعور کے بعد پھر ہمیں راہ ہدایت دی، اسلام دیا، ایمان دیا، اور ایمان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم سب کو حاصل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نعمتیں کمال کے اندر حاصل تھیں، ہر چیز کے اندر کمال تھا، حسن و جمال میں بھی کمال تھا، کلام کے اندر بھی کمال تھا، دعوت کے اندر بھی کمال تھا، جو کلام ملی وہ بھی با کمال تھی، اور پھر جو آزمائشیں آئیں وہ بھی با کمال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو آزمائشیں، جو تکلیفیں دی گئی ہیں وہ تمام انبیاء کے برابر، تمام انبیاء سے بڑھ کر مجھے آزمائشیں اور تکلیفیں دی گئی، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء تھے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء رہیں گے، وہ خاتم الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء رہیں گے۔ لہٰذا یہ انہی کی شان ہے کہ ان کا کردار، ان کی نعمتیں، ان کا اخلاق حسنہ وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ یہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں نور کا یہ پیغام جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ناک خواہ نے یہاں پر کہا اور درست کہا کہ یہ کسی زمانے کی قید نہیں ہے، کسی انسانوں کے قبیلے کی قید نہیں ہے، یہ نعمت، یہ نور، یہ رحمت تا قیامت ہر کسی کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جو نعمتیں مجھے اور آپ کو پہلے ملتی ہیں زندگی کے ساتھ، ان میں ایک نعمت ہے والدین کی۔ والدین کی نعمت بہت پیاری، ہم سب یہاں پر اکثر لوگ ایسے ہیں جو والدین موجود۔ آج تھوڑی بات اس طرح بھی ہم کریں کہ والدین ہمارا کیا کردار ہے اور بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، جن کو سن کر ہم خوش ہوتے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کون فوت ہو گیا تھا؟ جاگ رہے ہیں نا سب لوگ؟ ہاں جی، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہم زندہ کریں گے اپنے آپ کو۔ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ کوئی کل یہ نہ کہے کہ والدین کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل تھی، بڑا جاگیردار آدمی تھا، نعوذ باللہ اس کے تو یہ کمال ہونے تھے، نہیں، یتیمی کا تاج بھی پہنا دیا کہ کل قیامت تک آنے والے لوگ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ جناب میرے تو والدین ہی نہیں ہے، میں تو مسکین اور یتیم پیدا ہوا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب 6 سال کی عمر میں انہوں نے کفالت سنبھالی۔ نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، سب سے زیادہ تعریف، کو سوچ سکتا ہے کیا پیمانہ ہوگا؟ آپ ذرا بتائیں سب سے زیادہ تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تھل ہے ہمارے پاس۔ دنیا کی آج کی جدید ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے جو بتا سکے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے کتنی پلکیں جھک جاتی ہیں؟ گن سکتا ہے؟ کوئی ایسا کاؤنٹر تیار ہوا ہے، کمپیوٹر تیار ہوا ہے جو بتائے کہ کتنی آزانیں ہوتی ہیں اور ان میں کتنی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ یہ عظمت ہے، یہ سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا وہ نام ہے، سب سے زیادہ تعریف کی جانے والی ہستی ہے۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب قبیلے کے سردار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو ایک چادر بچھا لیتے تھے، اور اس چادر کے اوپر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے، پاؤں رکھتے تھے، تو کسی نے منع کیا تو کہا کہ نہیں، اس کو نہیں روکا جا سکتا، دنیا کی ہر چادر اس کے پاؤں کی خاک ہے،
اس لیے کہ جو چادر اس کے پاس ہے ختم نبوت کی، وہ ہر چادر کو لپیٹ دینے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر کس کی کفالت میں آیا 8 سال کی عمر میں؟ ابو طالب غریب تھے، حضرت ابو طالب غریب تھے، اولاد زیادہ تھی، غریب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے، وہ آپ کے چچا تھے اور آپ کے ہم عمر تھے، ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ ہمارا چچا غریب ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے، ہم اس کے بچوں کی کفالت جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے حصے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اور وہ پیغمبر جس کے جو یہ تقدیر کا یہ مسائل ہمارے اس طرح کے نہیں ہیں، وہ پیغمبر جو بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، بس اتنی بات کہہ دینی کافی۔ وہ پیغمبر اپنے چچا کی مدد کے لیے 13-14 سال کی عمر کے اندر بکریاں چرانے کے لیے نکلا، اور بکریاں چرائیں، محنت کی، اور بتایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زیادہ امیر ہے، اس کی جگہ پہلی صف کے اندر ہے۔ کل کوئی دین کا معیار عمارت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، ویلوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ نہ بنتا چلا جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں وہ چراتے تھے جس ریوڑ کے اندر نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بکری ہوتی تھی، نہ ابو طالب کی بکری تھی، لوگوں کی بکریاں چرا کے محنت کرتے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء۔ اور پھر تھوڑا آگے بڑھے، تجارت کے اندر آئے۔ لوگوں یہ نہ کہنا کہ تجارت دنیا داری ہے، جی دین ادھر مسجد کے اندر ہے، یہاں آئیں گے یہ دین ہے، باہر نکلے اب چونکہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اب یہ تجارت آ گئی، اس کے پیمانے اور ہوں گے، اس کا میٹر اور ہے، اندر کا میٹر اور ہے۔ نہیں، ایک ہی میٹر چلے گا، اس لیے کہ تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تجارت کے اندر آئے، ایمانداری، سچائی، وفاداری کا وہ ثبوت دیا کہ تھوڑے ہی وقت کے اندر یہ بات پتہ چل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس مال کو لگتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور انہوں نے اپنا مال دیا اور کہا کہ یہ نوجوان جائے گا اور پھر میرے مال کے اندر ترقی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے، ایمانداری، سچائی کی مثال رقم کی کہ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر 40 سال تھی، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور ایمانداری کی بنیاد پر، کوئی اور معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور 35 سال کی عمر کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن جو ہے، جو رغبت ہے، وہ سوچ و فکر کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آج تذکرہ کروں گا صرف ان 40 سال کا، اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کیا، غور و فکر شروع کیے۔ روایات میں آتا ہے کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 5 دن کے لیے، کبھی ہفتے کے لیے، کبھی 2 ہفتے کے لیے بھی جاتے، کھانا پینا لے جاتے، غور و فکر کرتے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ لوہا گرم ہونا شروع ہو گیا، گرم ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر یہ بات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی کہ یہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ تو سچائی نہیں ہے، یہ تو ایمانداری نہیں ہے، یہ تو شرافت نہیں ہے، یہ تو انسانیت نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ لڑکیوں کو زندہ دلگور کر دیا جاتا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنا سوچا کہ بلاخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس پیغام کو لے کر یہ جو دعوت تھی، اس کی سب سے بڑی سچائی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے نا، ان سے زیادہ اچھا تو کوئی ان کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کلمے کے ساتھ حضور سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں؟ اور آپ اپنی قوم کے اندر تشریف لے کر آئے، اور یہ جب ذمہ داری پڑی تو اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جو آج کا سبق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس سے ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، تم اس کو قبول کر لو۔ وہ لفظ آتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے کچھ کہا۔ یہ ہے آج کا جس کو بوتس کا ہم کہیں گے، وہ کہا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا، 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟
سب لوگ بیک زبان بولے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. یعنی یہ وہ دو چیزیں تھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آنے سے پہلے، یہ 40 سال کی کمائی ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 40 سال ہو گئے یہاں پر آئے. ہو سکتا ہے کسی کو 42-43 سال بھی ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، اور ہم فخر سے بتاتے ہیں. کسی محفل کے اندر تعارف شروع ہو جائے، ہاں جی مجھے 35 سال ہو گئے جی ناروی میں بھی پہلے 10 بندوں میں تھا، میرا چاچا پہلے